السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کورٹ روم نمبر 1 کی ٹیم میرے ساتھ موجود ہے۔ مریم نواز اور وسیم ملک صاحب دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نئے چیف جسٹس بننے والے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ عدلے میں جو ہے وہ کچھ صلح کروانے کی بھی کوششیں جاری ہے۔ کون کرا رہا ہے اور کس طرح سے کرائی جائیں گی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں وسیم بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا۔ سر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن ابھی خبریں یہ آ رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ نئی چیف جسٹس ہوں گے اور نوٹیفیکیشن بھی ہوگا۔ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیے، آج کے دن تک وفاقی حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم منظور کروانا چاہتی ہے۔ آج کے دن تک ان کی پوری کوشش ہے۔ پہلے انہوں نے غالباً پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ریلائی کیا، اس لیے آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ مطلوبہ ہدف غالب امکان ہے کہ پورا نہیں ہوا ہوگا، جس کی بنیاد پر آج اسپیکر قومی اسمبلی نے پھر خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہماری بنتی ہیں، لہٰذا ہمیں واپس دی جائیں۔ اگر اس آئینی ترامیم کو دیکھا جائے تو اس میں 3 طریقوں سے وفاقی حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب اس میں کامیاب ہوتی تو مجھے تو کسی ان تینوں صورتوں میں بھی دکھائی نہیں دے رہی، مگر چلیں 3 ایک ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جو ہم ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان مل جائیں، ان کے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو سینیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں، اختر مینگل کے جو 2 سینیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ لیکن مولانا جو ہیں وہ ابھی تک ماننے سے انکاری ہیں۔ اطلاعات ہیں مولانا نہیں مانیں گے، 25 اکتوبر سے پہلے وہ کسی صورت نہیں مانیں گے۔ مولانا ان ترمیم کے ساتھ نہیں جائیں گے جو یہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو مجھے مولانا والا چیپٹر کلوز نظر آتا ہے، آئینی ترمیم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 63A کی تشریح آپ نے کروا دی، پی ٹی آئی کے 12 لوگ، ادھر سے 12 بھی نہیں، اب تو غالباً زیادہ چاہیے، آپ کوئی 1 درجن سے زائد لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز توڑیں، 6 سے 7 سینیٹرز توڑیں، اور اس کے بعد آپ آئینی ترمیم کریں۔ اگر یہ منصوبہ ان کا پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہوتا تو پھر آج اسپیکر کو خط نہ لکھنا پڑتا، یہ چیپٹر بھی مجھے کلوز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو تیسری آپ نے بات کی، جو پوسیبلٹی ہے، وہ تیسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں انہیں دے دے۔ اب الیکشن کمیشن انہیں مخصوص نشستیں کیسے دے دے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو وہ رول ہی کل عدم قرار دے دیا جس کے تحت الیکشن کمیشن پہلے دے سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس حد تک آگے گیا ہوا ہے۔ فار انسٹنس ہم ذرا بات چیت مزید اپنی ڈسکشن کو بڑھانے کے لیے یہ آرگومنٹ بلڈ بھی کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو دے دیتا ہے، تب بھی حضور آپ کی قومی اسمبلی میں تو نمبر گیم پوری ہوگی، سینٹ میں آپ مزید 6 سے 7 سینیٹر کہاں سے لائیں گے؟ تو ان تمام تر محرکات کو دیکھتے ہوئے میں اس آئینی ترمیم کو نہیں ہوتا دیکھ رہا۔ جب یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ نے آنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ نوٹیفیکیشن کی بھی بات کر رہے تھے، کل کسی غالباً ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ہے یا مین اسٹریم، اس نے ایک خبر بھی چلا دی اور اس نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جلد جاری ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کے اندر جاری ہو سکتا ہے۔ حکومت آخری دن تک یہ کوشش کرے گی آئینی ترامیم کی، اور اگر آئینی ترامیم ہونی ہے، کوشش ہونی ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آنا۔ اور یہ بھی امکان ہے، حالانکہ آج وہ پاکستان بار کونسل کے فاروق ایچ نائک ہیں، پاکستان بار کونسل کے جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ اگر آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو آخری ہفتے میں ان کا نوٹیفیکیشن ممکن ہے حکومت کر دے، تو انہوں نے بھی کوئی مبہم سی بات کی۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا آج نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو سارا مدعا ہی ختم ہو جائے گا، آئینی ترامیم اور باقی یہ جو فساد کی جڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی نوٹیفیکیشن فی الحال میں نہیں دیکھ رہا، اور میں تو اس حد تک ہوں کہ اگر یہ آئینی ترامیم میں ناکام رہے، جو کہ ہوں گے ناکام، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ پھر اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہ کریں، صدر مملکت ان سے حلف ہی نہ لے، لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہو نہ ہو، جسٹس منصور علی شاہ نے 26 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان بننا ہے۔ وجہ آئین کا آرٹیکل 175A کی سب سیکشن 3 ہے، جس میں یہ درج ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوگا۔ آئینی ترامیم سے آپ وہ سیکشن الٹ سکتے ہیں، آئینی ترامیم آپ کر نہیں سکتے، لہٰذا کٹ دا اسٹوری شارٹ، نوٹیفیکیشن جاری ہو نہ ہو، آئینی ترامیم نہ تو میں دیکھ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا دیکھ رہا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ کو واپس آتا دیکھ رہا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاتے دیکھ رہے ہیں اور منصور علی شاہ کو آتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ، مریم آپ سے سوال ہے کہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ تجزیہ تو وسیم ملک صاحب کا یہی ہے جو آپ نے سنا
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نوٹیفیکیشن حکومت کی آخری کوشش ہوگی 25 تک کے نوٹیفیکیشن کسی طرح نہ ہو. ایک تو اس حوالے سے اپنا تجزیہ دیجیے گا. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے اس سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ نوٹیفیکیشن کیا جائے یا نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اگر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے گھر جانا ہی ہے، آئینی ترمیم نہیں ہونی، جو کہ نہیں ہونی، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ نے آئین کے مطابق خود بخود چیف جسٹس بن جانا ہے. پھر نوٹیفیکیشن کرنا ایک سیکنڈری بات ہے، وہ کوئی اتنی مین چیز نہیں ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے تو ہی انہوں نے چیف جسٹس لگنا ہے، بصورت دیگر وہ بیٹھے رہیں گے اور سپریم کورٹ کا کوئی چیف جسٹس نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، آئین میں درج ہے اور چیف جسٹس آٹومیٹکلی انہوں نے بن جانا ہے سینئر موسٹ جج کے طور پر جب تک آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. دوسرا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ پی ٹی آئی کے لیے کبھی بھی خیر نہیں رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پی ٹی آئی کے لیے، جیسے پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ اگر وہ کسی بینچ پہ ہے تو ان کو ریلیف نہیں ملے گا، جسٹس منصور علی شاہ کا وہ حساب تو نہیں ہے. لیکن ماضی میں وہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت حق میں فیصلے دیتے رہے، یا کسی بھی جج کو اس طرح سے جج کرنا ویسے کیا تو نہیں جا سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ججز کے اوپر ٹھپا لگا ہوتا ہے کہ یہ جج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور یہ جج نون لیگ کے ساتھ ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں فی الحال یہ پریڈکٹ کرنا درست نہیں ہے، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب نیب ترامیم کا معاملہ تھا تو وہ پی ٹی آئی کے اس کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھاتے رہے، تنقید کرتے رہے کہ کیسے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر اس وقت اسمبلی خالی کر دی، خود نکل گئے اپوزیشن سے اور بعد میں نیب ترامیم کو چیلنج کر دیا جو ان کی غیر موجودگی میں ہوئی. تھرو آؤٹ وہ اس پر پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر براہ راست تنقید کرتے رہے، پی ٹی آئی کو کہتے رہے کہ آپ جب اپنا جمہوری حق استعمال نہیں کریں گے تو عدالت سے ریلیف نہ مانگے. پھر ہم نے دیکھا 8 فروری کے انتخابات ہوئے، انتخابات سے پہلے جو تمام الیکشن کے معاملات آتے رہے ان کے سامنے، اس میں بھی جہاں پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا، پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ تھا یا میجر طاہر صادق کا معاملہ تھا، جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے ریلیف ملا. سائفر کا کیس تھا تو انتخابات سے پہلے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی. لیکن اس کے بعد جیسے انتخابات ہوئے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جو بھی کنڈکٹ تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی ایک قدم آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے بارے میں فیصلہ دیا. تو جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی جماعت کا چہرہ دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے درست نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب تک ہم کوئی بہت بڑی امیدیں تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بعد اب کسی سے نہیں لگا سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جج اگر آئین اور قانون کی اب تک پابندی کرتا آیا ہے تو اس کی پابندی کے بنیاد پر ہم اس جج کو ضرور سراہ سکتے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت نیک شگون تو ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں اگر آئین اور قانون کے مطابق چل کر فیصلہ دیں گے تو ظاہر ہے اس وقت جو جماعت سفر کر رہی ہے آٹومیٹکلی اس کے حق میں فیصلے جائیں گے، اور جب آگے چل کر اگر کوئی اور جماعت سفر کر رہی ہوگی تو پھر اس کے حق میں بھی فیصلے جائیں گے. تو ان کو پی ٹی آئی سے جوڑنا درست نہیں ہے. ہاں اس وقت یہ تبدیلی ناگزیر ہے، ہونی بھی ہے، آئین اور قانون بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ہر صورت بتا چکے وسیم آپ کو گھر جانا ہی ہے 26 کو. لیکن اس سے پہلے حکومت ہر صورت ہر حد تک جا کر کوشش کری ہے، کیونکہ یہ ان کی بقا کی جنگ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے نظام کے بہت بڑے گارنٹر ہیں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ. تو حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چلے جائیں گے تو عدالتی محاذ پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ان کے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ نہیں ملے گا، پھر پارلیمنٹ کو وہ فری ہینڈ نہیں ملے گا جو ابھی تک ان کے پاس ہے اور جس کے اندر وہ ابھی تک اپنی مرضی کا مینڈیٹ لے کر چلتے جا رہے ہیں. پھر سینٹ بھی مکمل کرنا پڑے گا، پھر سینٹ کے انتخابات کی نشستوں کے حد تک کرانے پڑیں گے، پھر سینٹ مکمل ہوتا ہے، مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ ہوتا ہے، تو صدر اور سینٹ کے جو پہلے انتخابات ہوئے ہیں وہ متنازع ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ وہ سارے خطرے ہیں جو نظر آ رہے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کو، اور اس وجہ سے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں کر رہے اور ان کو بطور چیف جسٹس آنے سے پہلے ہر ممکن حد تک جانے کی کوشش کریں. تو یہ پورے سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے 26 کے بعد کی پکچر بہت ڈیفرنٹ ہوگی. اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اگین وہ کوشش کر رہے ہیں مسالت کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پورے دور کو تو نہیں ہم پریڈکٹ کر سکتے، لیکن کم از کم چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح وہ اپنی انا کی جنگ نہیں لڑ رہے ہوں گے. یہ وہ ڈر ہے جو اس حکومت کو ہے، لیکن جس حد تک میں ان کو جانتی ہوں، جتنے عرصے سے ہم سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، وہ شاید اپنے ذاتی اناد میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح اتنے آگے نہیں جائیں گے. تو دیکھیے اب 26 تک کیا ہوتا ہے. اچھا
वसीम मलिक साहब ये बताएगा कि याह्या अफरीदी साहब लगे हुए हैं आपस में सुलह कराने के लिए, क्या लगता है सुलह होगी ये जजेस के आपस में जो इतने सख्त इख्तलाफात हैं? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह इन्होंने कहा अपनी अना के लिए इस हद तक आगे चले गए हैं, तो अब जाके फिर सुलह मुमकिन होगी इनमें? अच्छा देखिए, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हों या फिर उनके साथ दीगर जजेस, वो जिस हद तक आगे चले गए हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान हों, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हों, 3 अगस्त को जो उन्होंने अक़लियती तफ़सीली फ़ैसला मख़सूस नशिस्तों का जारी किया, जो ज़ुबान इस्तेमाल की अक्सरियती जजेस के बारे में। उसके बाद ये 63 की तशरीह वाला एपिसोड हुआ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ, वही 4 से 5 जजेस एड हॉक जज शामिल करके, और जो अक्सरियती जजेस हैं 11 से 12, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के कैंप में नहीं होना चाहिए। मरियम आपको बता चुकी हैं, बड़ी बदकिस्मती है। हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट डिवाइड, जजेस का डिवाइड होना, तो उसका एंड रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? इस्टाब्लिशमेंट जो है वो फ़ैसले नहीं मानती, वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट अगर ताकतवर होगी, यकजा होगी, तो फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी आइन और कानून के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ना मानने का सोचें भी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुल्क पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ नए प्रेसिडेंट तय होते जा रहे हैं। अब जो मौजूदा कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब बिल्कुल नहीं होंगी। जजेस जिस हद तक आगे गए हुए हैं, ख़बर ये भी आई, इत्तलात हैं आज जब वो मिले जस्टिस याह्या अफरीदी काज़ी फ़ैज़ साहब से, तो काज़ी फ़ैज़ साहब ने भी यकीन दहानी कराई कि वो मामलात को ये वो काज़ी फ़ैज़ साहब हैं जो मरियम बैठी हैं यहाँ पे, ये गुज़श्ता 63 की समाअत थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा, इख्तलाफ ही कोई हमारे नहीं यहाँ है। तो इख्तलाफ ही कोई नहीं है। और आज वो जस्टिस याह्या अफरीदी को यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि हज़ूर मैं ताउन करूँगा, हम ये जो आपने एक बहुत बड़ा अलम बुलंद किया है मसालियत का। तो मुझे ये लगता है कि आज से तकरीबन 3 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 10 जजेस की मीटिंग होती है, और उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाती है। तो मुझे आज की मुलाकात 3 अक्टूबर की जो जस्टिस मंसूर अली शाह की मीटिंग थी उसका तसलसल नज़र आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस जानते हैं कि 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस हद तक आगे नहीं गए जो हदें काज़ी फ़ाइज़ साहब ने पार की हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ग़ालिबन काज़ी फ़ाइज़ साहब को एक सेफ़ एग्ज़िट देना चाहते हैं कि वो जा रहे हैं, तो उन्हें एक तो सेफ़ एग्ज़िट भी दिया जाए, और दूसरा अपने बारे में वो ये तासुर देना चाहते हैं जो कि हर चीफ़ जस्टिस आने से पहले देता है कि जी मैं आ रहा हूँ, तो मेरा जो वाहिद मकसद भी होगा और उसके लिए कोशिशें भी होंगी, और तासुर भी ये देने की कोशिश की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो यूनाइटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूनाइटेड रहें, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी हमने माजी में देखा था, वो भी इसी तरह ही जो है वो पाक साफ़ व बिल्कुल दिखते थे, लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस बने तो हमने देखा कि क्या सूरत हाल बनी। लास्ट सवाल लीजिएगा, थोड़ा फ़नी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो गए तो फिर वो क्या करेंगे? मरियम आप बताएं पहले। क्या करेंगे मतलब मतलब? क्या कर सकते हैं ऐसा कोई काम? घर में बैठेंगे, क्या करेंगे? धंधे तो बेशुमार होते इत्तलात तो हैं। यही है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा रिटायर होने के बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे। यही होता है, जजेस इधर उधर चले जाते हैं, कोई किताब लिख लेते हैं। अगर हुकूमत ने आइन में या कानून में कोई नई तरमीम करके, जो कि नहीं हो सकती, उनको दोबारा कोई ओहदा ना दे दिया, या फिर वो किसी रिटायर्ड जज के तौर पर इलेक्शन कमिश्नर भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकते हैं इसमें। वैसे काजी फाजिसा साहब 24 अक्टूबर को खुद को एडहॉक जज लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटीज। अगर अगर जिस हद तक, बड़ी माजरत के साथ, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस का जो डेकोरम है वो बड़ा हमारे लिए उसका तकद्दुस होता है, मगर वो उस पे, उस डेकोरम पे, उस मनसब पे जो शख्सियत बैठी है काजी फाजिसा साहब, उनके बारे में मैं जिस रोज़ उन्होंने हल्फ उठाया था तब से लेकर आज तक ये ढंडोरा ही पीट रहा हूँ कि ये शख्स जो है वो तज़ादात का मजमूआ है, और उसका हमने अमली मुज़ाहिरा भी देखा। तो जिस कदर वो कुर्सी से चिमड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो चीज़ें हैं। अब आपने फ़नी सा सवाल पूछा, या तो वो खुद को एडहॉक जज खुद ही बना लें और कोई एक टर्म डिफ़ाइन कर लें, लेकिन अगेन जब वो एडहॉक जज बन जाएंगे, और फिर एडहॉक जज कितने अरसे के लिए रहेगा, उसकी सर्विस रिक्वायर है या नहीं है, वो चीफ वो अगले जस्टिस, चीफ जस्टिस वो पर अगले चीफ मुनहसर जस्टिस होता के। है। दूसरा, काजी फायज़ साहब अगर कमरा अदालत नंबर 1 में इतने ही बैठने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो एक्चुअल कमरा अदालत नंबर 1 जो है हमारे में आ जाए। वहाँ पर तो वो नहीं बैठने दिया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। हमारा कमरा अदालत नंबर 1 हाजिर है, वो जब चाहें आ सकते हैं। चलो जी, वसीम मलिक साहब थोड़ा कंप्रोमाइज़्ड भी है, क्योंकि
جو واحد انٹرویو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے وہ انہی کو ہی دیا ہے، تو تھوڑا بہت وہ لحاظ خاطر رکھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت تھینک یو ویری مچ۔ یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔